بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی خوفناک آواز میں فریاد کی تھی کہ یزید کے محل میں تمام لوگ رونے لگے تھے۔ مولا علی کی شیر دل بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے بھی فرشتے رونے لگے۔ یزیدوں کی آنکھیں کھل گئی، آسمان کے فرشتے رونے لگے، زمین رونے لگی، آسمان رونے لگا۔ کربلا میں جب صحابیوں نے شہادت کا جام پیا، امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد خواتینوں کو یزید کے دربار میں قیدی بنا کر لایا گیا۔ یزید اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ یزید نے خزران کی لکڑی لانے کا حکم دیا۔ پھر یزید نے امام حسین علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں پر اس لکڑی کو لگایا۔ ابو برزہ اسلمی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، وہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک کو مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں اور امام حسن علیہ السلام کے ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو۔ جو تمہیں قتل کرے گا، خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے۔ یزید غصے میں آ کر چیخنے لگا اور حکم دیا کہ رسول کے صحابی کو باہر نکالو۔ یزید اپنے غرور و تکبر میں مست تھا اور سمجھ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ کہنے لگا کہ میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے، آج وہ ہوتے تو دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ حضرت نیزہ مارنے کی بجائے ایریا و راضی میں مشغول ہے۔ آج میرے بزرگ ہوتے تو بہت خوش ہوئے کہ میں نے ان کا انتقام لیا ہے۔ وہاں پر حضرت علی کی شیر دل بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی۔ آپ نے بہترین خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، سب تعریف اس خدا کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی نعمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو زنجیروں سے رسیوں سے جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری خوشی میں سرمست ہے اور ذمہ داری حفاظت کے ہمارے مسلمان حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منا رہا ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے کہ تم جی بھر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کرو، اور تمہارے لیے خوفناک انجام معین کیا جا چکا ہے۔ اے تلقا کے بیٹے، اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا تیرا یہ انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے حضرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر عشقیاں نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بہ شہر پھرایا، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سر پر جمی ہیں۔ آج ان رسول زادیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا موجود نہیں، اور آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں۔ اس شخص سے بھلا بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو؟ اس شخص سے بھلا انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحت کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے،
اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ اے یزید کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کے ان کی بے ادبی کرتا ہے؟ اے یزید تو یوں خوش نہ ہو اور فخر کے قصیدے نہ پڑھ، کیونکہ تو نے اپنے ظلم کے ذریعے فرزند رسول اور عبد المطلب کے خاندان کا خون بہا کر ہمارے دلوں میں زخم کر دیے ہیں اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے جوانوں کو مار دیا ہے، جن کی عظمت کے ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہایت اصلاح کو پکار کر انہیں اپنے گیت سنانے میں مصروف ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں۔ تو جلدی نہ کر، جلدی ہی تو ان بزرگ کافروں کے ساتھ جا ملے گا۔ اس وقت اپنی گفتگو سے پشیمان ہو کر یہ آواز کرے گا کہ اے کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے میں باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے خدا سے دعا کی اور کہا، اے پروردگار تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلوا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار تو ہی ان ستم گروں سے ہمارا انتقام لے۔ اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کے خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تحت تخت کر دیا گیا۔ یزید خدا کی قسم تو نے جو ظلم کیا ہے وہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی خال چاکی ہے۔ تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی طرح لایا جائے گا اور تجھ سے اس گناہونے جرم کی پاس برس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا ناحق خون کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا۔ اے یزید تو یہ یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا انتقام تجھ سے ضرور لے گا، ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید تو یاد رکھ جو ظلم تو نے آل محمد پر ڈھائے ہیں، اس پہ رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دے گا۔ پھر خدا تجھ کو اپنے عدل و انصاف کے ذریعے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا اور یہی بات تیرے ہر انجام کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ لوگ بھی انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم کی بنیادیں مضبوط کی اور تیرے لیے آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اے یزید یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ تو میری نظر میں صرف ایک گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرت پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی۔ اے یزید ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور سینوں میں غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نواؤں اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تحت کر دیا ہے اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک مظلوموں کے لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اے یزید آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کے تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے۔ تو یاد رکھ جب قیامت کے دن تو اپنی بدکرداری کی سزا پائے گا تو اس کو برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حالت میں اس کے انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید تو جتنا چاہے
मकर व फरेब कर ले और भरपूर कोशिश करके देख ले, मगर तुझे याद होना चाहिए कि तू ना ही तो हमारी याद लोगों के दिलों से मिटा सकता है, जो घिनौना जुर्म तूने किया है उसका दाग अपने दामन से नहीं धो पाएगा। तेरा नज़रिया निहायत कमज़ोर और घटिया है। तेरी हुकूमत के चंद दिन बाकी हैं, तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे। तेरे पास उस दिन की परेशानी के अलावा और कुछ ना बचेगा। हम खुदा की बारगाह में सपासगुजार हैं कि हमारे ख़ानदान के पहले फ़र्द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सआदत व मग़फ़िरत बहरेमंद फरमाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहादत की नेमत से नवाजा। हम बारगाह इलाही में ये दुआ करते हैं कि वो हमारे शहीदों के सवाब में इजाफ़ा फरमाए और हम बाकी सब अफराद को अपनी अनायतों से नवाजे। खुदा की अनायतों के सिवा हमें कुछ मतलूब नहीं और हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसी की ज़ात पर भरोसा है, इसलिए कि इससे बेहतर और कोई सहारा नहीं। ये खुतबा तारीख़ इस्लाम का बहुत ताकतवर तारीख़ी खुतबा है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ना ही मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपना इजहार करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में इजाफ़ा करे। आमीन।